غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، یہ تو چھری ہے۔ اگر اس سے آپ سبزی کاٹتے ہیں، فروٹ کاٹتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کا ناک کاٹتے ہیں، کان کاٹتے ہیں تو یہ غصہ بذات خود برا نہیں ہے۔ اگر اچھی بات پہ، جائز بات پہ غصہ آتا ہے تو وہ آنا چاہیے۔ اب کسی کے کوئی والد کو گالیاں دے رہا ہے کھڑے ہو کے، کوئی کسی چیز کا اس طرح کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے اور آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا، فطری بات ہے، آنا چاہیے، غصہ آتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کا کچھ طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں مایوسی، چڑچڑاپن، طبیعت کے اندر نا امیدی، یہ بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کو غصہ نہ آئے، آپ کی طبیعت ذرا حشاش بشاش رہے، آپ مسکراتے ہوئے نظر آئیں، تو چند کام کریں، نہیں آئے گی مایوسی بھی نہیں آئے گی، غصہ بھی نہیں آئے گا، بہت آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ ایک تو یہ کہ غسل کریں، جب آپ کے اندر غصہ یا اس طرح کی چیزوں نہا لیں۔ غصہ آ گئے اور پانی جو ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں، پانی پئیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ یہ 12 منٹ اس کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ نے کسی کام میں گزار لیا تو پھر دوسرے ہارمونز ہیں، جو دوسری آپ کے یہاں مثبت باڈی کے اندر جو تبدیلی ہے وہ رونما ہو جاتی ہے۔ مایوسی سے نکلنے کا بھی ایک بڑا اچھا فارمولہ میں آج آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کو مایوسی رہتی ہے، نا امیدی رہتی ہے، ڈپریشن رہتا ہے، تو 2-4 باتیں اس حوالے سے بھی سن لیں۔ وہ یہ کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت، انشاءاللہ مایوسی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ مایوسی سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اچھی خوشبو استعمال کریں۔ کیا کریں؟ یقین کریں کہ جب انسان اچھی خوشبو لگاتا ہے نا تو اس کی طبیعت میں ایک الگ سے ایک اس کی روح کے اندر وہ اترتی ہے، آپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ روحانی محافل میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشبو کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ خوشبو لگائیں، غصہ زیادہ آئے پیدل چلنا شروع کر دیں، واک کریں، مایوسی ہو رہی ہو واک شروع کر دیں، گھومتے رہیں، چلیں، ہاتھ میں تسبیح ہو اور درود پڑھتے رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک اور چیز، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، جس کو غصہ آتا ہو اور جس کو مایوسی ہوتی ہو، وہ اس تسبیح کو نا روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 مسائل کا حل ہے اس میں۔ کتنے مسائل کا؟ اور سب سے جو چھوٹا مسئلہ ہے وہ غم ہے، یعنی باقی بڑے بڑے مسئلے، اب غم کوئی چھوٹا مسئلہ، نجات مل جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس تسبیح کو آپ روز پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ پڑھیں۔ ایک درود شریف کی تسبیح اور ایک یہ تسبیح آپ لازمی پڑھا کریں۔ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا۔ آپ بڑے کول رہا کریں گے، آپ کو غصہ اور مایوسی سب بھاگ جائے گی، آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی چیزیں۔